علامہ شامل ظہیر صاحب. علامہ صاحب فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین. ٹھیک ہے جی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور جو پاک صاف رہتے ہیں. تو یہ طہارت کی اور توبہ کی فضیلت کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے؟ عمران بھائی جو آپ نے آیت پڑھی ہے تو اس کا سیاق و سباق ایک مسجد قباء کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اس طہارت کی جو ابتدا ہے وہ بے شک وضو سے ہے. اگر ہم وضو سے ہی بات کریں تو وضو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پر لائبلٹی ہے نماز سے پہلے کرنا ہے. یہ صرف نماز سے پہلے کے لیے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس کا قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ اس کا طریقہ اور اس کے فرائض وغیرہ. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ فضائل اس کے حوالے سے ضرور رکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے بارے میں کہا اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو جب منہ میں پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، بازوؤں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، تو جب وہ وضو شروع کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جسم گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ پاؤں دھو کے فارغ ہوتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک ہر گناہ معاف ہو چکا ہوتا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ناخنوں کے اندر بھی کوئی گناہ یعنی حرام کمائی کے اندر کسی طرح ہاتھ لگ گیا تو وہ بھی اس سے معاف ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان حدیث ہے، جو بندہ جو مرد گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے کس کام کے لیے؟ با جماعت نماز کو ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، نماز ادا نہیں کی ہے. آپ نے صرف یہ غور کرنا حدیث کے الفاظ من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے صرف نکلا ہے نماز با جماعت کو ادا کرنے کے لیے، فاجرہ کا اجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے ہے جیسے ایک حاجی نے حج کے لیے احرام باندھا اور پورے کا پورا حج ادا کیا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حدیثیں آپ سنتے ہیں شراک کی کہ اس کا ثواب عمرے اور حج کے برابر ہے. یہاں پہ کہا احرام باندھے ہوئے حاجی کا ثواب ہے. کیوں؟ انسان نے جب احرام پہننا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک اسٹرگل ہوتی ہے، 10 سال کی 20 سال کی، اس حج کے لیے پیسے جوڑنے ہوتے ہیں اور پھر وہ ساری کی ساری عبادات کو سر انجام دینا ہوتا ہے. تو گھر سے نکلنے کا اجر و ثواب ایک حاجی کے حج کے برابر ہے. اب بتائیں مجھے کہ نماز پڑھ لے گا تو اجر کتنا ہوگا؟ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا کیسے قبول ہوگی؟ مفتی صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک کلیہ بتا دیا. جو بندہ رات سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے سو جاتا ہے، جب بھی وہ کروٹ لیتا ہے تو اللہ آسمان سے ایک فرشتہ اس کے سرانے کھڑا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کروٹ لیتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لہ. اب مجھے بتائیں فرشتے اپنی مرضی سے کلام کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے. تو دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. تو اللہ نے قبول کرنی. یہ تو ہوگی اس بندے کے لیے. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں اگر وہ اس سونے کے دوران اچانک اٹھ جائے، آنکھ کھل جائے، تو وہ جو جی چاہے اپنے رب سے مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کریں گے. جو دیگر احادیث ہے نا وہ کلمے کے بارے میں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، اور پھر دعا کریں. اس کے اندر وضو کا ذکر نہیں ہے. یہ صرف وضو کر کے سونے کی حدیث کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح گھوڑوں کے باڑے میں سے مالک اپنے گھوڑے کو یا گھوڑوں کی ماں اپنے بچوں کو پہچان لیتی ہے، اس طرح قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کس طرح؟ کہا وضو کے نشانوں کی وجہ سے. اور اس سے بھی اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، ایک بندہ صرف ایک وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے ویسے جیسے رسول اللہ نے ادا کی ہے تو اللہ تعالیٰ صاحب کا سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. باقی کبیرہ تو توبہ سے ہی ہوتے ہیں، حقوق العباد تو ادا کرنے سے ہی ہوتے ہیں. ایک اور حدیث اس کی فضیلت میں بڑی زبردست ہے. یہ تو تھا وضو کرنے کی فضائل. اب وضو کرنے کے بعد کی کچھ حدیثیں بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. بندہ یہاں پہ وضو کرتا ہے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کو پکارا جاتا ہے کہ جس میں سے جی چاہے داخل ہو جائے. یہ فضیلت سیدنا ابو بکر کی تھی، اور یہاں پہ کام وضو کرنے والے کی بھی اللہ رب العزت وہی فضیلت دے رہے ہیں. تو ہم یہ جو معاشرے میں ہے جو خاص طور پہ اس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وضو بھی ایک قلعہ ہے، وسوسے شیطانی والا. ایک بندہ ہر وقت وضو میں رہے تو گویا وہ ایک بند قلعے کے اندر بنیادی طور پہ مسلمان ہر وقت عبادت میں ہی ہوتا ہے. کلی طور پہ بھی کس طرح اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو سر انجام دے رہا ہے. آپ مجھے بتائیں پورے دن میں 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ اور صحیح روایات قرآن کی تفسیر میں آتا ہے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قیامت کے دن بندے کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، 1 ارب سال کی بھی زندگی دے تو ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. تو ایک دن میں 2 گھنٹے اللہ کے لیے نہیں ہے. آپ آج معاشرے میں دیکھیں سب سے بڑا وضو کے اوپر کسی کو کہنا یار چلو نماز پڑھتے ہیں، اور یار میرے کپڑے پلید نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ واقعات ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے اوپر اتنی آسانی کر دی. رسول اللہ نے کہا جس کو پانی نہیں مل رہا مٹی سے کر لے. تیمم کا پورا ایک باب ہے اسلام کے اندر، یعنی طہارت اتنی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. تو اگر وضو نہیں ہے تو تیمم تو ہے نا.
غسل جنابت کے اندر بھی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تیمم ہو جاتا ہے، تو میرے اور آپ کے پاس یہ کیا عذر ہے جی کپڑے صاف نہیں تھے جی یہ نہیں تھا جی وہ نہیں تھا؟ تو امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہے، اور اس کے اندر آپ کے لیے وہی ہدایت ہے، وہی ہدایت وہی ہدایت ہے۔